کبھی کبھی انسان زندگی کی ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں مگر دل میں پہلے جیسی امید نہیں رہتی، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے فیصلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں انسان کی امید ختم ہوتی ہے۔ اگر آج آپ زندگی سے مایوس ہیں، اگر حالات نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے، جس دل کے پاس ایمان کا سہارا ہو اس کے لیے کوئی اندھیرا آخری اندھیرا نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کی اصلی طاقت اس کے حالات نہیں ہوتے، اس کی اصلی طاقت اس کا رب ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا کے سہارے دیکھتا ہے تو کئی بار اسے ہر طرف نراشا دکھائی دیتی ہے، کوئی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے۔ جس انسان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہی دل توڑ دیتا ہے، اور پھر انسان اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن شاید ہم ایک بہت بڑی حقیقت بھول جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا صرف ایک پنہ دیکھتے ہیں جبکہ اللہ پوری کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کو اپنی تباہی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے کسی بڑی نعمت کا راستہ ہو۔ جس دروازے کے بند ہونے پر آپ رو رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے اسی دروازے کے پیچھے آپ کے لیے نقصان چھپا رکھا ہو۔ انسان جلدی فیصلہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری دعا سنی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ کے پاس راستے بھی ہیں اور ان راستوں کے مالک بھی وہی ہیں۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی کے بیچ بھی آپ کا دل یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جب آپ مصیبت کے بیچ ہوتے ہیں اسی وقت کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت آپ کے لیے راستہ بنا رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری نظر صرف درد پر ہوتی ہے، رحمت پر نہیں۔ ہم آنسو دیکھتے ہیں مگر ان آنسوؤں کے پیچھے چھپی تربیت نہیں دیکھتے۔ ہم انتظار دیکھتے ہیں مگر اس انتظار کے پیچھے آنے والی نعمت نہیں دیکھتے۔ ہم بند دروازہ دیکھتے ہیں مگر اس دروازے کے پیچھے کھلنے والا راستہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی انسان تھوڑی سی پریشانی میں اپنے رب سے شکایت کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میری ہی زندگی میں اتنی مشکلیں کیوں؟ لیکن ذرا سوچئے، اگر ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا کون سکھائے گا؟ کبھی کبھی اللہ آپ کو دنیا کے سہاروں سے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ آپ کا دل صرف اپنے رب سے جڑ جائے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے۔ جب دنیا جواب نہیں دیتی تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ جب انسان آپ کی بات نہیں سمجھتا تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جسے آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان بدلنا شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو کل تک لوگوں سے امید لگائے بیٹھا تھا اب اپنے رب سے امید لگانے لگتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو کل تک کہتا تھا میرے پاس کوئی نہیں، اب کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے، جس انسان کو یہ یقین مل جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اسے دنیا کی ہر مشکل چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ہاں، درد پھر بھی رہے گا، آنسو پھر بھی آئیں گے، راتیں پھر بھی بھاری ہوں گی، لیکن دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جائے گی اور وہ روشنی ہے ایمان۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رات کتنی بھی لمبی ہو صبح کو روک نہیں سکتی، اسی طرح آپ کی مشکل کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر آنسو کا ایک حساب ہے، ہر صبر کا ایک بدلہ ہے، اور ہر سچی دعا اللہ کے علم میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو آج اپنی دعا کا جواب دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ کی دعا آسمان تک نہیں پہنچی۔ کبھی جواب ہاں ہوتا ہے، کبھی جواب ابھی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اللہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کے بدلے اس سے کہیں بہتر چیز آپ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ انسان صرف وہی چاہتا ہے جو اسے دکھائی دیتا ہے۔
لیکن اللہ وہ جانتا ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے جب زندگی آپ کو آپ کی پسند کی چیز نہ دے تو اپنے رب پر شک مت کیجیے، اپنے رب سے رشتہ اور مضبوط کیجیے، نماز کو پکڑ لیجیے، قرآن کو پکڑ لیجیے، دعا کو پکڑ لیجیے، اور سب سے بڑھ کر امید کو پکڑ لیجیے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں اب میری زندگی میں کچھ نہیں بچا، لیکن ایمان آپ کو کہتا ہے نہیں، ابھی میرا رب باقی ہے، اور جس انسان کا رب باقی ہے اس کے لیے کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اپنے آنسوؤں سے شرمندہ مت ہو۔ کبھی کبھی آنسو بھی عبادت کی طرف لے جانے والا راستہ بن جاتا ہے۔ رات کو جب پوری دنیا سو رہی ہو اور آپ چپ چاپ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کہیں یا اللہ میں تھک چکا ہوں، یا اللہ مجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا، یا اللہ میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، تو یاد رکھیے آپ کو اپنی بات خوبصورت الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے لفظ بھی سمجھتا ہے، وہ آپ کے آنسو بھی جانتا ہے، وہ آپ کے دل کا وہ درد بھی جانتا ہے جسے آپ نے آج تک کسی انسان سے نہیں کہا۔ بس اپنے رب سے رشتہ مت توڑیے، کیونکہ حالات بدلنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ آپ سیکھیں، کچھ لوگوں کو اس لیے دور کرتا ہے کہ آپ بچ جائیں، کچھ راستے اس لیے بند کرتا ہے کہ آپ بھٹکنے سے بچ جائیں، اور کچھ دیر اس لیے کرتا ہے کہ جب نعمت ملے تو آپ اس کی قدر سمجھ سکیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر کیوں کا جواب آج ہی مت مانگیے۔ کچھ جواب وقت کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ جواب صبر کے ساتھ ملتے ہیں، اور کچھ جواب قیامت کے دن ملیں گے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ مشکل کے بیچ اپنے ایمان کو گرنے نہ دیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ہار یہ نہیں کہ انسان گر جائے، سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ گرنے کے بعد وہ اپنے رب سے امید چھوڑ دے۔ آپ گر سکتے ہیں، آپ رو سکتے ہیں، آپ تھک سکتے ہیں، لیکن مایوس مت ہوئیے، اپنے دل سے کہیے میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، میرا رب ابھی میرے ساتھ ہے، جس اللہ نے مجھے اب تک سنبھالا ہے وہی آگے بھی سنبھالے گا۔ اور پھر ایک بار اٹھیے، وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے رب کے سامنے بیٹھیے اور اپنی ساری پریشانی اس کے حوالے کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سمسیا اسی وقت ختم نہ ہو، لیکن آپ کا دل بدل جائے گا، اور جب دل بدل جاتا ہے تو انسان وہی طوفان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر جھیل سکتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی قیمت آپ کے حالات طے نہیں کرتے، آپ کی قیمت لوگوں کی رائے طے نہیں کرتی، آپ کی قیمت آپ کی ناکامی طے نہیں کرتی، آپ کی قیمت آپ کا رب جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آج زندگی آپ کو توڑ رہی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ اپنے قریب بلا رہا ہو سکتا ہے یہ درد آپ کی تباہی نہیں آپ کی واپسی کا راستہ ہو سکتا ہے یہ آنسو آپ کی کمزوری نہیں آپ کے دل کی صفائی اور ہو سکتا ہے جس دن آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب مجھ میں کچھ نہیں بچا، اسی دن اللہ آپ کو اپنے قریب لا کر یہ احساس دلانا چاہتا ہو تمہیں دنیا کی نہیں میری ضرورت ہے۔ تو آج سے ایک بات اپنے دل میں پکی کر لیجئے، حالات چاہے جیسے ہوں، راستے چاہے جتنے مشکل ہوں، لوگ چاہے ساتھ دیں یا چھوڑ دیں، دنیا چاہے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، آپ اپنے رب سے امید نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مومن کی پہچان یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کبھی طوفان نہیں آتا، مومن کی پہچان یہ ہے کہ طوفان کے بیچ بھی اس کا دل کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جس دن یہ یقین دل میں اتر جائے اس دن انسان کو سمجھ آتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا سہارا پیسہ نہیں تھا، لوگ نہیں تھے، حالات نہیں تھے، بلکہ اس کا ایمان تھا۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو صبح کا انتظار کیجیے، اگر آج دل ٹوٹا ہے تو اللہ کے در پر بیٹھیے، اگر آج دعا کا جواب نہیں ملا تو دعا چھوڑیے مت، اور اگر آج امید بالکل ختم ہو چکی ہے تو بس ایک بار اپنے دل سے کہیے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ شاید آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت ادھیائے ابھی لکھا ہی نہیں گیا۔ صبر کیجئے، دعا کیجئے اور اپنے رب سے امید رکھیے، کیونکہ جب انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے اکثر وہیں سے
اللہ کی مدد کا راستہ کھلتا ہے۔